اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی دین کے پلیٹ فارم سے ایک نئے آڈیو سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں علی روحانی آپ سے مخاطب ہوں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسلام کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ کا خطبہ یعنی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے پسند کیا، اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی، اس کی تبلیغ کے لیے بہترین خلق کا انتخاب فرمایا، اپنی محبت پر اس کے ستون کھڑے کیے، اس کی برتری کی وجہ سے تمام ادیان کو سرنگوں کیا اور اس کی بلندی کے سامنے سب ملتوں کو پست کیا، اس کی عزت کے ذریعے دشمنوں کو ذلیل اور اس کی مدد سے مخالفین کو رسوا کیا، اس کے ستون سے گمراہی کے کھمبوں کو گرا دیا، پیاسوں کو اس کے تالابوں سے سیراب کیا اور پانی الچھنے والوں کے ذریعے حوضوں کو بھر دیا، پھر اسے اس طرح مضبوط کیا کہ نہ اس کے بندھن ٹوٹ سکتے ہیں، نہ اس کی کڑیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، نہ اس کی بنیاد گر سکتی ہے، نہ اس کے ستون اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس کا درخت اکھڑ سکتا ہے، نہ اس کی مدت ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کے قوانین ختم ہو سکتے ہیں، نہ اس کی شاخیں کٹ سکتی ہیں، نہ اس کی راہیں تنگ، نہ اس کی آسانیاں دشوار ہیں، نہ اس کے سفید دامن پر سیاہی کا دھبا اور نہ اس کی استقامت میں بھی پیچ و خم ہے، نہ اس کی لکڑی میں کجی، نہ اس کی کشادہ راہ میں کوئی دشواری، نہ اس کے چراغ گل ہوتے ہیں، نہ اس کی خوشگواریوں میں تلخیوں کا گزر ہوتا ہے۔ اسلام ایسے ستونوں پر حاوی ہے جس کے پائے اللہ نے حق کی سرزمین میں قائم کیے ہوئے ہیں اور ان کی بنیاد کو استحکام بخشا ہوا ہے، اور ایسے سرچشمے ہیں جن کے چشمے پانی سے بھرپور، اور ایسے چراغ ہیں جن کی لوئیں ضیاء بار ہیں، ایسے مینار ہیں جن کی روشنی میں مسافر قدم بڑھائے جاتے ہیں، اور ایسے نشان ہیں جن سے سیدھی راہوں کا قصد کیا جاتا ہے، اور ایسے گھاٹ ہیں جن پر اترنے والے ان سے سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسلام میں اپنی انتہائی رضامندی، بلند ترین ارکان اور اپنی اطاعت کی اونچی سطح کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نزدیک اس کے ستون مضبوط، اس کی عمارت سر بلند، اس کی دلیل روشن اور اس کی لوئیں ضیاء بار ہیں، اس کی سلطنت غالب اور مینار بلند ہیں اور اس کی بہکنی دشوار ہے۔ پس تم اس کی عزت باقی رکھو، اس کے یعنی اسلام کے احکامات کی پیروی کرو اور اس کے حقوق ادا کرو اور اس کے ہر حکم کو اس کی جگہ پر قائم کرو۔ انسان کامل، اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں اسلام میں انسان کامل کا تصور کے موضوع پر مسجد جاوید میں پہلی تقریر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب باقاعدہ اس کو پڑھنے کی طرف چلتے ہیں۔ کامل انسان وہ ہوتا ہے جو بنی نوع انسان کے لیے مثالی نمونہ ہو اور سب انسانوں سے اعلیٰ و ارفع ہو۔ اس مطلب کو آپ جن الفاظ سے چاہیں تعبیر کر سکتے ہیں۔ انسان کے روحانی اور نفسیاتی نقائص، بہت سی دوسری چیزوں کی طرح انسان بھی کامل اور غیر کامل بلکہ ناقص اور سالم ہوتے ہیں۔ سالم انسان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سالم انسان وہ ہے جو کامل ہوتا ہے اور ایک سالم انسان وہ ہے جو کامل نہیں ہوتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے کامل انسان کو پہچاننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ قابل تقلید نمونہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کامل مسلمان بننا چاہیں یا انسانی کمال کی بلند ترین درجے تک پہنچنا چاہیں تو ایسا صرف اور صرف اسلامی تعلیم و تربیت کے زیر سایہ ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کامل انسان کیسا ہوتا ہے، اس کا معنوی وجود کیسا ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہوا کرتی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو ویسا بنا سکیں۔ اگر ہم اسلام کے کامل انسان کو نہیں پہچان پائیں گے تو ہم کامل مسلمان یا دوسرے لفظوں میں کامل انسان بن ہی نہیں سکتے، خواہ یہ کاملیت نسبی و اضافی ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں کامل انسان کی پہچان کے طریقے۔ اسلام میں کامل انسان کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں قرآن اور سنت میں کس کو کامل انسان کہا گیا ہے۔ قرآن اور سنت میں کامل انسان کا ذکر نہیں آیا بلکہ کامل مسلمان اور کامل مومن کا ذکر آیا ہے۔ کامل مسلمان وہ ہے جو اسلام میں درجہ کمال کو پہنچا ہو اور کامل مومن وہ ہے جو ایمان میں درجہ کمال کو پہنچ چکا ہو۔ آئیے دیکھیں کہ اس لحاظ سے قرآن اور سنت میں کامل انسان کی کیا کیا خصوصیات بیان ہوئی ہیں اور اسے پہچاننے کے کون کون سے طریقے وضع کیے گئے ہیں یعنی بتائے گئے ہیں۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ذہنی و خیالی نہیں، عینی و خارجی انسانوں کو پہچانیں اور ان کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، ان انسانوں کو جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہو کہ وہ مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اسی ڈھب پر ڈھالا ہوا ہے کہ جس ڈھب پر قرآن مجید چاہتا ہے، یا یہ کہ اسلام چاہتا ہے، یعنی قرآن اور اسلام دونوں کی جو منشا ہے، یعنی ان انسانوں کا وجود اسلام کے کامل انسان کا عینی وجود بن گیا ہو۔ اسلام کا کامل انسان ایک ذہنی اور خیالی انسان نہیں ہے کہ اس کا کوئی خارجی وجود نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو انسانیت کی بلند ترین درجے پر یا اس سے ایک درجہ نیچے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ خود سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات انسان کامل کا انسان کامل کا بہترین اور اعلیٰ اور عرفہ نمونہ ہے۔ نیز انسان کامل کا ایک اور نمونہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے حضرت علی کی پہچان اسلام کے کامل انسان کی پہچان ہے، مگر یہ پہچان ان کے نام و نسب کی نہیں بلکہ شخصیت کی پہچان ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ حضرت علی علیہ السلام کو شناختی کارڈ کے اندراج کی حد تک پہچانتے ہیں، یعنی ان کا نام علی تھا، ان کے والد کا نام جناب ابو طالب تھا، ان کی والدہ کا نام جناب فاطمہ بنت اسد تھا، اور ان کے دادا کا نام جناب عبد المطلب تھا۔ وہ سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار تھے، جناب امام حسن اور حسین علیہ السلام کے والد سے۔ بہت ہوا تو یہ جان لیا کہ جناب علی کب اور کہاں پیدا ہوئے اور کس سن میں شہید کر دیے گئے، یا یہ کہ انہوں نے کون کون سی جنگیں لڑی تھیں۔ یہ سب باتیں شناختی کارڈ کسی پہچان کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی اگر ہم مولا کائنات علی علیہ السلام کے لیے ایک شناختی کارڈ جاری کرنا چاہیں تو اس کے لیے ان کے یہی قوائف معلوم کرنا ضروری ہوں گے، یعنی علی کی یہ شناخت اسلام کے ان کامل انسان کی شناخت نہیں ہوگی، کیونکہ شناخت علی کے معنی ذات علی کی پہچان کے نہیں بلکہ شخصیت علی کی پہچان کے ہیں۔ گویا ہم حضرت علی علیہ السلام کی جامع شخصیت کو جتنا جانیں گے اتنا ہی اسلام کے کامل انسان کو پہچان سکیں گے۔ پھر جہاں تک ہو سکے ہم اس انسان کامل کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں گے اور اس انسان کامل کی راہ پر چلیں، زبانی نہیں عملی طور پر اسے اپنا امام مانیں اور اس کی پیروی کریں، اور یہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالیں تاکہ ہم اس کے شیعہ کہلا سکیں۔ شیعہ وہ ہے جو مولا کائنات کی مشیت اختیار کرے۔ زبانی تعریفیں کرنے اور تعلق جتلانے سے کوئی شیعہ نہیں بن جاتا، بلکہ مولا کی مشیت کرنے سے ہی شیعہ بنتا ہے، اور مشیت کا مطلب ہے کہ ساتھ چلنا اور اس کے پیچھے اس کے قدم با قدم چلنا، یا اس کے پیچھے اس کی پیروی کرتے ہوئے چلنا۔ بس ہم نے کامل انسان کی پہچان کے دونوں طریقے جان لیے اور ہمیں اس پہچان کے مفاد کا یعنی فائدہ کا علم بھی ہو گیا۔ ہماری یہ بحث صرف ایک علمی بحث نہیں ہے کہ اس کا محاصل ایک علمی نقطہ ہو، اس کا ایک عملی پہلو بھی ہے۔ اگر ہم اسلام کے کامل انسان کو قرآن کے بیان سے نہ ملائیں یا قرآن کی پروردہ شخصیات کی شناخت کے ذریعے سے اسے نہ پہچانیں تو ہم اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل ہی نہیں سکتے، سچے مسلمان بن ہی نہیں سکتے، اور ہمارا معاشرہ صحیح معنی میں ایک اسلامی معاشرہ بن نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کامل انسان کو اچھی طرح سے پہچانیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کامل کا مطلب کیا ہے؟ بعض دفعہ ایک چیز ہمیں بڑی واضح لگتی ہے، مگر جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی غیر واضح چیزوں کے مقابلے میں اس واضح چیز کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ عربی زبان کے دو الفاظ کمال اور تمام مطلب اور مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے نزدیک تو ہیں، مگر ایک جیسے بالکل بھی نہیں ہے۔ البتہ ان دونوں الفاظ کی ضد ایک ہی ہے، چنانچہ وہی لفظ کبھی ایک کی اور کبھی دوسرے کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فارسی میں یہ دونوں الفاظ نہیں ہیں، اس لیے فارسی میں بھی یہی عربی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر عربی میں بھی ان دو الفاظ کے لیے کبھی کامل اور کبھی تام بولا جاتا ہے، مگر ان دونوں الفاظ کی ضد ایک ہی ہے، یعنی ناقص۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ کامل ہے اور وہ ناقص، یعنی لفظ کامل کی بھی ضد وہی ہے جو لفظ تام کی ضد ہے، تام۔ اچھا، مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ کامل ہے اور وہ ناقص ہے، یا یہ چیز تام ہے اور وہ چیز بھی ناقص ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں۔ لہٰذا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں رب العزت فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی،
اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کے طور پر پسند کیا۔ اب قرآن مجید نے اتممت لکم دینکم نہیں کہا۔ اگر یہ کہا ہوتا تو عربی قواعد کی روح سے درست نہ ہوتا۔ اس طرح قرآن مجید نے اکملت لکم نعمتی بھی نہیں کہا بلکہ اتممت علیکم نعمتی کہا۔ اب ہم اکملتو اور اتممتو کا فرق بیان کریں گے کیونکہ ہماری گفتگو ان دو لفظوں کے معنی سمجھنے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ محترم سامعین، اب اس کے نیچے ایک حاشیہ ہے جس میں مزید وضاحت دی گئی ہے، لیکن ہم اختصار وقت کے پیش نظر اس کو سکپ کرتے ہیں اور اگلے صفحے پہ جاتے ہیں۔ اب اس اگلے صفحے میں ہیڈنگ ہے جی تمام اور کمال میں فرق، یہ ہیڈنگ ہے اور اس کے ذیل میں لکھا ہوا ہے کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام اور کمال کی ذرا وضاحت کر دوں۔ لفظ تمام اس وقت بولا جاتا ہے جب ایک چیز میں وہ سب کچھ وجود میں آ چکا ہو جو بنیادی طور پر اس کے لیے ضروری ہو، یعنی اگر اس چیز کے کچھ حصے وجود میں نہ آئے ہوں تو بنیادی طور پر وہ چیز اپنی ماہیت میں ناقص ہے، کیونکہ وہ پوری کی پوری وجود میں نہیں آئی۔ اس کے کچھ حصے وجود میں آئے ہیں اور اس کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس چیز کا 1/3 یا 2/3 یا آدھا حصہ وجود میں آیا ہے اور اس کے کچھ مزید حصے ابھی وجود میں آنا باقی ہیں۔ فرض کیجئے ہم ایک نقشے کے مطابق مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسجد میں ایک ہال کی ضرورت ہوگی۔ اس ہال کی چھت اور دیواریں ہوں گی، اس میں کھڑکیاں، دروازے، شیشے وغیرہ بھی لگیں گے تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھ سکیں۔ جب تک اس وجود یعنی مسجد کے سارے حصے پوری طرح بن نہیں جاتے تب تک اس مسجد سے استفادہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس وجود کے سارے حصے بن جائیں گے اور مسجد پوری ہو جائے گی تو کہا جائے گا کہ مسجد تام یا تمام ہے۔ جب تک یہ مسجد پوری نہ بن جائے اسے ناقص کہیں گے، کیونکہ تمام کی ضد ناقص ہے، یعنی لفظ تمام کی ضد ناقص ہے۔ لفظ کمال اس وقت بولا جاتا ہے جب ایک چیز پوری ہو جانے کے بعد اپنی قدر و قیمت میں مزید بڑھ سکتی ہو، اس میں ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہو، یعنی تمام ہو جانے کے بعد ایک درجہ مزید بلند جا سکتی ہو، پھر اس بلند تر درجے سے بھی بلند ترین درجے تک جا سکتی ہو، یعنی خوب سے خوب تر کی طرف۔ اگر اس چیز میں کمال نہ ہو تب بھی وہ چیز تمام رہتی ہے، اور اگر اس میں کمال ہو تو پھر وہ ایک درجہ مزید بلند ہو جاتی ہے۔ عزیزان من، کمال کو عمودی سمت میں 90 ڈگری اوپر کی طرف ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ تمام کو افقی سمت میں یعنی دائیں سے بائیں ظاہر کیا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز افقی سمت میں اپنی انتہا یا آخری حد کو پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تمام ہو گئی، اور جب کوئی چیز عمودی یا صعودی سمت میں حرکت کرتی ہے اور اپنی انتہا یا آخری حد کو پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اب کامل ہو گئی۔ اگر کہا جائے کہ فلاں آدمی کی عقل کامل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی پہلے بھی عقل رکھتا تھا لیکن اب اس کی عقل ایک درجہ مزید پختہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سے کہا جائے کہ فلاں آدمی کا علم کامل ہو گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بھی علم رکھتا تھا اور اس سے استفادہ کرتا تھا، مگر اب اس کا علم مزید کامل ہو گیا ہے اور اس نے کمال کا ایک اور مرحلہ طے کر لیا ہے۔ بس ہمارے معاشرے میں کوئی تمام انسان ہے اور کوئی ناتمام انسان ہے، یعنی اس انسان کو ابھی تمام ہونا ہے، مزید ترقی کرنا ہے، کیونکہ ابھی وہ آدھا انسان ہے یا تہائی انسان ہے یا چوتھائی انسان ہے، مگر تمام انسان نہیں ہے۔ ایک تمام انسان اس آخری حد تک کامل ہو سکتا ہے جہاں کوئی دوسرا انسان اس سے زیادہ کامل نہیں ہو سکتا۔ اسے ہم انتہائی کامل انسان کہتے ہیں کیونکہ وہ انسانی بلندی کے معراج یعنی آخری منزل پر ہوتا ہے۔ اور اب اگلی اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ انسان کامل کی تعبیر۔ اب اس کے نیچے پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اسلامی ادب میں انسان کامل کی اصطلاح 7ویں صدی ہجری سے استعمال ہونا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے یہ اصطلاح موجود نہیں تھی، اگرچہ موجودہ دور میں کامل انسان یعنی پرفیکٹ مین کی جو اصطلاح ہے یورپ میں بھی عام ہو گئی، مگر پہلی بار یہ اصطلاح دنیا اسلام میں ظاہر ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جس نے کامل انسان کے موضوع کو چھیڑا اور اس اصطلاح کو برتا وہ محی الدین ابن عربی ہیں۔ ابن عربی کو بابا تصوف کہا جاتا ہے، یعنی اسلامی دنیا کے سارے عرفاء اور صوفیہ جنہیں آپ اور ہم جانتے ہیں سب کے سب ابن عربی کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی کے ضلع رباع میں ہیں۔ ان میں ایرانی فارسی بولنے والے عرفاء بھی شامل ہیں جو 7ویں صدی کے شروع میں یا بعد میں ہوئے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کو ہی لیجئے، وہ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود عرفانیات میں ابن عربی کے سامنے طفل مکتب ہیں۔
ابن عربی عرب نژاد اور حاتم طائی کی اولاد میں سے تھے۔ وہ اندلس کے رہنے والے تھے، مگر انہوں نے پوری اسلامی دنیا کا سفر کیا تھا اور شام میں ان کا انتقال ہوا تھا، جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ صدر الدین کونوی ابن عربی کے شاگرد تھے۔ وہ ابن عربی کے بعد سب سے بڑے جو عارف ہیں، یعنی عارف کا ٹائٹل، جو سب سے بڑے عارف کا ٹائٹل ہے، وہ انہیں کو دیا جاتا ہے۔ اسلامی عرفان کو دقیق علمی صورت میں پیش کرنے کا کام ابن عربی نے کیا اور کونوی نے اس کی شرح لکھی۔ کونوی ابن عربی کی بیوی کے پہلے شوہر کی اولاد تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کونوی کے ہم عصر تھے۔ کونوی ترکی کے شہر کونیا کی ایک مسجد میں امام جماعت تھے اور رومی ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابن عربی کے نظریات صدر الدین کونوی ہی کے وسیلے سے مولانا جلال الدین رومی کو منتقل ہوئے۔ ابن عربی نے انسان کامل کا نظریہ عرفانی نقطہ نظر سے پیش کیا تھا، اگرچہ دوسرے لوگوں نے بھی اس موضوع پر اپنے اپنے انداز میں اظہار خیال کیا، مگر ابن عربی نے سب سے پہلے اس اصطلاح کو استعمال کیا اور ایک خاص انداز سے بیان کیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن کی نظر میں انسان کامل کیسا ہوتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو تمام انسان اور ناقص انسان سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم یہ مرحلہ طے نہ کر لیں اس مرحلے تک پہنچ نہیں سکتے۔ نفسیاتی اور جسمانی نقائص۔ ہمارے معاشرے میں جو سالم انسان اور ناقص انسان ہوتے ہیں، ان کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض انسان جسمانی طور پر بالکل صحیح اور سالم ہوتے ہیں اور بعض انسان ناقص اور مریض ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اندھا ہو، مگر اس بات کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ اگر ایک انسان اندھا، بہرا، گونگا، بد شکل یا ٹھنگنا ہو تو کیا آپ اس چیز کو اس انسان کا نقص نہیں سمجھتے؟ ہاں، آپ ان چیزوں کو اس انسان کا نقص سمجھتے ہیں، مگر اس کی شخصیت کا نقص نہیں، بلکہ اس کے جسم کا نقص۔ سقراط ہی کو لیجئے۔ یونان کا یہ مشہور فلسفی، جسے پیغمبروں کے راستے پر چلنے والا سمجھا جاتا ہے، انتہائی بد شکل تھا، مگر کوئی بھی اس چیز کو انسان کی حیثیت سے سقراط کے لیے نقص نہیں سمجھتا۔ ابو العلا معری بھی نابینا تھے اور طٰہٰ حسین بھی نابینا تھے۔ کیا یہ اندھا پن ان کے جسم کا نقص ہے یا ان کی شخصیت کا بھی نقص ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات بجائے خود دلیل ہے کہ انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شخص انسان اور دوسرے اس انسان کی شخصیت، یعنی ایک آپ کا ظاہری جسم اور ایک آپ کی شخصیت، یعنی آپ کا کردار۔ ایک شخص انسان اور دوسرے اس انسان کی شخصیت، ایک اس کا جسم اور دوسرے اس کی روح۔ روح کا نظام جسم سے الگ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی روح اس کے جسم کے تابع ہے، انہوں نے غلطی کھائی ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ جب انسان کا جسم سلامت ہو تو کیا اس کی روح بیمار ہو سکتی ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے۔ جو لوگ روح اور اس کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور انسان کے روحانی خواص کو اس کے سلسلہ اعصاب کا براہ راست نتیجہ سمجھتے ہیں، ان کے مطابق ہر چیز جسم کے تابع ہے اور روح کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ اگر روح بیمار ہو تو جسم بھی بیمار ہوگا، کیونکہ روح کی بیماری جسم ہی کی بیماری ہے۔ موجودہ دور میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انسان جسم، خون کے سفید اور سرخ خلیوں کی تعداد، اعصاب، حیاتین اور میٹابولزم کے لحاظ سے بالکل صحیح اور سالم ہو اور ماہر اعصاب کی رائے کے مطابق اعصابی لحاظ سے بیمار نہ ہو مگر نفسیاتی لحاظ سے بیمار ہو، مثلاً کسی کمپلیکس میں مبتلا ہو۔ جو انسان نفسیاتی گرہ رکھتا ہو اس کے بارے میں موجودہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ واقعتاً بیمار ہے، یعنی اس کے جسمانی نظام میں خلل پیدا ہوئے بغیر اس کا نفسیاتی نظام بگڑ گیا ہے، اور ایسے نفسیاتی مریضوں کا علاج مادی دواؤں سے نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً جو شخص تکبر میں مبتلا ہے، اس کے متعلق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ یہ واقعی روح کی بیماری ہے۔ کیا اس کے علاج کے لیے کوئی دوا آج تک ایجاد ہوئی؟ اگر انسان اسے کھائے تو اس کا تکبر تواضع میں بدل جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سنگ دل اور شقی القلب شخص کو، مثلاً شمر ابن ذیلجوشن ملعون کو ٹیکہ لگا کر اور گولیاں کھلا کر ایک رحم دل انسان میں تبدیل کر دیا جائے؟ نہیں، اس کا علاج ہے، مگر اس کا طریقہ کار دوسرا ہے۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی جسمانی بیماریوں کا نفسیاتی علاج ہوتا ہے اور نفسیاتی بیماریوں کا جسمانی علاج کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے کہ اکثر اوقات بیماری تو جسمانی ہوتی ہے، لیکن کچھ ذہنی تحریکوں اور روحانی مشقتوں کے ذریعے سے انسان دوبارہ سے تندرست ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، مگر روح جسم سے آزاد ہے، وہ جسم کی تابع مطلق نہیں، اور فلاسفہ کے بقول یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
اور روح جسم پر اثر کرتی ہے اور جسم روح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا نفسیاتی نظام ایک مستقل نظام ہے۔ ہم پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ کامل انسان کے متعلق مفصل گفتگو کرنے سے پہلے ہم نے سالم انسان اور ناقص انسان کے بارے میں تمہیدی طور پہ جو باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں وہ یقیناً ضروری تھیں تاکہ ہم اپنا یہ مقصود آپ پر واضح کر سکیں کہ نقص اور سلامتی کا تعلق جسم سے نہیں، کیونکہ ہم یہاں طبی یا میڈیکلی بحث نہیں کر رہے کہ چیک اپ کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ کون سا انسان 100% سالم ہے اور اس کے کون سے جسمانی اعضاء سالم ہے، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہماری گفتگو جسم سے متعلق نہیں ہے۔ واقعاً یہ ممکن ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر مریض اور ناقص ہو، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ وہ صحیح اور سالم ہو۔ قرآن نے بھی اس اصول کو قبول کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد الہی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں مرض تو تھا ہی، اب خدا نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 10۔ یعنی ان کا دل بیمار ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان کی آنکھیں بیمار ہیں۔ قرآن نے جس دل کا ذکر کیا وہ دل نہیں جس کا ذکر علم طب میں کیا جاتا ہے۔ یا انسان کے دل سے مراد اس کی روح اور اس کا نفس ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر جو نافرمان ہیں ان کے لیے گھاٹے کے سوا کچھ اور نہیں بڑھاتا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ یعنی ہم نے قرآن مومنین کے لیے بطور شفا اور رحمت کے طور پر بھیجا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کی بیماری کی دوا تقویٰ ہے، اور یہ کہ بلاؤں اور مصیبتوں میں سے ایک فقر ہے، اور فقر سے بدترین بدن کی بیماری ہے، اور بدن سے شدید تر انسان کے لیے اس کے دل کی بیماری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں روحانی طور پر سالم انسان بنانا چاہتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے متعلق کامل انسان ہونے کی امید رکھیں یا مقام اطاعت میں ایک کامل انسان کے قریب ہونا چاہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارا دل، ہماری روح واقعی سالم ہے یا یہ کہ بیمار ہے اور اس میں کوئی نفسیاتی گرہ ہے۔ آفات روح۔ علم نفسیات کی روح سے انسان کی محرومیاں اس کی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ بہت سی نفسیاتی الجھنوں اور بیماریوں کی جڑ انسان کی اپنی محرومیوں کا احساس ہے۔ تحلیل نفسی کے عالمی شہرت یافتہ ماہر سگمنڈ فرائیڈ نے بالخصوص جنسی امور میں زیادہ تر اسی محرومیت کے مسئلے پر انحصار کیا ہے۔ انسان کی محرومیاں اس کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ کبھی انسان اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ محسوس کرتا ہے، اس سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور جب تک اسے برباد نہ کر لے چین سے نہیں بیٹھتا۔ انسان کے اندر کینے اور انتقام کی حس یہ ہے کیا چیز؟ یہ بجائے خود ایک الگ ٹاپک، سبجیکٹ یا موضوع ہے۔ ایک حاسد جب دوسروں کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں سوچتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ دوسروں سے یہ نعمت چھن جائے۔ سالم انسان حسد نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ کیوں کر آگے بڑھے اور کیسے ترقی کرے۔ اگر انسان ہمیشہ اس فکر میں ہو کہ خود آگے بڑھے تو یہ اس کا نقص نہیں اور وہ سالم انسان ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ہمیشہ اس فکر میں گھلتا رہے کہ دوسرے اس سے پیچھے رہ جائیں تو یقیناً وہ ایک نفسیاتی مریض ہے۔ کبھی کبھی حسد میں اتنا آگے پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود 100% نقصان اٹھائے تاکہ دوسروں کو 50% تو نقصان پہنچے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے زمانے میں ایک امیر آدمی نے ایک غلام خریدا۔ اس نے روز اول سے لے کے اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا، یعنی وہ اس غلام کو بہترین کھانا کھلاتا اور بہترین لباس پہناتا تھا۔ اس نے اسے ہر طرح کی سہولت دے رکھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی طرح بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر محبت سے پیش آتا اور ہاتھ کھول کر اس کو پیسے دیتا خرچ کرنے کے لیے۔ غلام دیکھتا تھا کہ اس کا آقا ہمیشہ کبھی سوچ میں کھویا سا اور پریشان رہتا ہے۔ ایک دن اس نے غلام کو بہت سی رقم دینے اور آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب ایک رات آقا نے غلام سے کہا، دیکھ میں چاہتا ہوں کہ تجھے آزاد کر دوں اور اپنی دولت تجھے دے دوں، لیکن تجھے معلوم ہے کہ میں تیرا اتنا خیال کیوں رکھتا ہوں؟ غلام نے پوچھا، جی فرمائیے آقا کیوں؟ آقا نے کہا، صرف ایک فرمائش کی خاطر، اگر تو میری وہ خواہش پوری کر دے تو جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے وہ سب تیرے لیے حلال ہوگا، لیکن اگر تو میری خواہش پوری نہیں کرے گا تو میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گا۔
اگر تو مان جائے اور میری خواہش پوری کر دے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ غلام نے کہا، آپ میرے ولی نعمت ہیں، آپ نے مجھے اچھی زندگی دی ہے، آپ جو کہیں گے میں ضرور مانوں گا۔ آقا نے کہا، نہیں، ایسے نہیں، تجھے وعدہ کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے ڈر ہے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے سامنے میں اپنی خواہش کا اظہار کروں اور تو انکار کر دے۔ غلام نے کہا، آپ کی جو بھی خواہش ہے بتائیے۔ جب غلام نے پکا وعدہ کر لیا تو آقا نے کہا، میری خواہش یہ ہے کہ ایک خاص جگہ اور وقت پر جس کے بارے میں تجھے بتاؤں گا تو میرے سر کو میرے تن سے جدا کر دینا۔ غلام نے کہا چونک کر کے، کیا مطلب؟ آقا نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ غلام نے کہا، یہ تو ناممکن ہے۔ آقا نے کہا، تو نے وعدہ کر لیا اور بات صرف اتنی سی ہے۔ چنانچہ اس نے غلام کو آدھی رات کے وقت جگایا اور ایک تیز چھری اس کے ہاتھ میں تھما دی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسے ہمسائے کے گھر کے پچھواڑے تک لے گیا۔ پھر وہاں لیٹ گیا اور پیسوں کی ایک تھیلی غلام کو دی اور کہا، تو یہیں میرا سر کاٹ لے اور جہاں تیرا جی چاہے تو چلا جا۔ غلام نے پوچھا، آخر کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ میرا یہ ہمسایہ مجھ سے بہت آگے نکل گیا ہے اور میں اسے ترقی کرتے دیکھ نہیں سکتا۔ بس میرے لیے زندہ رہنے کے بجائے مر جانا ہی بہتر ہے۔ میں اس کا رقیب تھا اور یہ میرا رقیب تھا، اور میں نے اس کی ترقی کی وجہ سے ناقابل برداشت آگ میں جھلستا رہا ہوں اور ابھی بھی جھلس رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے قتل کے جرم میں پکڑا جائے تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر میں یہاں مارا جاؤں گا تو وہ میرے قتل میں پکڑا جائے گا اور یقیناً اسے سزائے موت دے دی جائے گی۔ غلام نے دل میں کہا، یہ اتنا احمق آدمی ہے تو میں یہ کام کیوں نہ کروں؟ یہ آدمی واقعاً قتل کیے جانے کے قابل ہے۔ چنانچہ غلام نے اپنے آقا کا سر کاٹا اور نقدی کی تھیلی لے کر چلتا بنا۔ صبح ہوتے ہی اس امیر آدمی کے قتل کی خبر پھیل گئی۔ رقیب کو یعنی اسی ہمسائے کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں کہا گیا کہ اگر یہ قاتل ہوتا تو اسے اپنے گھر کے پچھواڑے میں قتل نہ کرتا۔ اس طرح قتل کا معاملہ ایک معمہ بن گیا۔ دوسری طرف اس غلام کے ضمیر نے اسے چین نہ لینے دیا۔ وہ خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا اور حقیقت بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اس آدمی کو میں نے قتل کیا ہے اور خود اس کی خواہش پر ایسا کیا ہے۔ وہ حسد کی آگ میں اس طرح جل رہا تھا کہ موت کو زندگی پر ترجیح دیتا تھا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اصل قصہ کیا ہے تو غلام کو بھی چھوڑ دیا گیا اور اس شخص کو بھی آزاد کر دیا گیا جسے قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ہاں، حسد واقعاً ایک بیماری ہے اور انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ بامراد ہوا اور جس نے اسے گناہ کر کے دبا دیا وہ نامراد رہا۔ سورہ مبارکہ شمس آیت نمبر 9 تا 10۔ بس قرآن کا پہلا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ وہ انسان کے نفس کو مسخ ہونے سے بچانا چاہتا ہے، یعنی بیماریوں سے، گرہوں سے، تاریکیوں سے، پریشانیوں سے اور سرکشیوں سے۔ مسخ شدہ انسان۔ نفس کے مسخ ہونے کا مسئلہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ مسخ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پچھلی امتوں کے کچھ گناہ گار لوگ جو ہیں وہ اپنے زمانے کے پیغمبر کی لعنت کے سبب مسخ ہو گئے تھے، یعنی جانوروں کی صورت میں تبدیل ہو گئے تھے، مثلاً بندر، بھیڑیے، ریچھ تبدیل اور مختلف جانوروں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اسے کہتے ہیں مسخ ہونا۔ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ کیا واقعی انسان مسخ ہو گئے تھے؟ اگر انسان کا جسمانی طور پر مسخ ہونا ممکن نہ ہو تو کیا اس کا روحانی طور پر مسخ ہونا ممکن ہے؟ یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان روحانی طور پر جانور میں تبدیل ہو جائے، بلکہ ایک ایسے جانور میں تبدیل ہو جائے کہ اس جیسا کری جانور پوری دنیا میں، یعنی کراہت سے بھرپور جانور پوری دنیا میں موجود نہ ہو؟ قرآن مجید فرقان حمید بھی ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو جانوروں سے بدتر ہیں، اور اس کا حوالہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں قرآن دیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان روح کے لحاظ سے جانور بن جائے؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ انسان کی شخصیت اس کی اخلاقی اور روحانی صفات سے مل کر بنتی ہے۔ اگر انسان میں روحانی صفات نہ ہوں بلکہ ایک جانور کی صفات ہوں تو وہ واقعاً مسخ شدہ انسان ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان کی روح مسخ ہو جاتی ہے اور وہ ایک جانور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سور ہی کو لیجئے، اس کا جسم اس کی روح سے مناسبت رکھتا ہے، تاہم یہ ممکن ہے کہ ایک انسان کی تمام عادتیں سور کی سی ہوں۔ اگر ایسا ہو تو وہ انسانیت کے رتبے سے گر چکا ہے، یعنی اپنے باطن میں، حقیقت میں اور عالم بالا میں وہ سور ہے اور اس کے سوا وہ کچھ بھی نہیں۔ بس ایک ناقص انسان بعض اوقات مسخ شدہ انسان کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے۔ ہم مسخ شدہ انسانوں کے متعلق کم سنتے ہیں اور شاید کچھ لوگ یہ خیال کریں کہ مجازاً ایسا کہا گیا ہے اور اس پر انہیں دیر سے یقین آئے گا، لیکن یہ سچ ہے۔
مشہور محدث محمد ابن شہاب زہری بیان کرتا ہے کہ ہم سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے گئے۔ جب ہم میدان عرفات میں پہنچے تو دیکھا کہ 40-50 ہزار حاجیوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ چنانچہ میں نے امام سے کہا، اس سال کتنے زیادہ حاجی ہیں؟ یہ سن کر امام نے مجھ سے فرمایا، شور کرنے والے کتنے زیادہ ہیں اور حج کرنے والے حقیقی حاجی کتنے کم ہیں۔ زہری کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم امام نے کیا کیا، انہوں نے مجھے کیسی بصیرت عطا کی اور کون سی آنکھ میرے اندر بینا کر دی۔ پھر اچانک آپ نے مجھ سے فرمایا، اے زہری اب دیکھو۔ اب جب میں نے دیکھا تو دیکھا کہ عرفات کا میدان جانوروں سے بھرا پڑا ہے، جہاں انسان تو چند ہیں مگر بندروں، سوروں اور بھیڑیوں کے درمیان چل رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، تم نے دیکھ لیا، یہ ہے اس معاملے کا باطن۔ اہل معنی اور اہل باطن کی نظر میں یہ چیزیں روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور حق تعالیٰ انسانوں کے اصلی چہرے اہل حق اور اہل نظر کو ان پہ عیاں کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے روشن خیال افراد اسے قبول نہ کریں تو وہ سخت غلطی پر ہیں۔ ہمارے دور میں ایسے افراد ہوئے ہیں، بلکہ اب بھی ہیں، جو انسان کی حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں اور اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جو انسان ایک جانور کی طرح کھانے پینے، سونے، جاگنے اور جنسی ملاپ کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں، وہ روحانی طور پر ایک جانور ہے اور اس کی روح مسخ ہو چکی ہے، یعنی انسانیت اس سے مکمل طور پر چھن گئی ہے اور اس نے حیوانی خصائل اختیار کر لیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گروہ در گروہ آ موجود ہوگے، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ریت ہو کر گر جائے۔ سورہ مبارکہ نبا آیت نمبر 18 تا 20۔ قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ مشہور ہوں گے۔ پیشوائے دین نے بار بار کہا ہے کہ لوگوں کا صرف ایک گروہ انسانوں کی شکل میں معشور ہوگا اور دوسرے گروہ جانوروں کی شکل میں معشور ہوں گے۔ چنانچہ کچھ گروہ چونٹیوں کی شکل میں، کچھ گروہ سانپوں کی شکل میں، کچھ گروہ بچھوؤں کی شکل میں، کچھ گروہ بندروں کی شکل میں اور کچھ گروہ چیتوں اور درندوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا بلا وجہ ایک انسان کو جانور کی شکل میں تبدیل کر دے؟ نہیں، بلکہ جو شخص دنیا میں بچھو بن کر رہا وہ قیامت میں بھی بچھو بن کر اٹھے گا۔ اور دنیا میں سوائے ڈنگ مارنے کے جو بچھو کی عادت ہے، اس نے کوئی کام ہی نہ کیا دوسروں کو اذیت دینے کے علاوہ، اور دوسروں کو اذیت پہنچانے میں خوشی محسوس کرتا رہا، وہ اپنی حقیقی شکل یعنی بچھو کی شکل میں مشہور ہوگا۔ جو شخص اپنی خصلت میں بندر ہو اور اس نے دنیا میں بندروں جیسی حرکتوں کے سوا کچھ نہ کیا ہو، وہ قیامت کے دن یقیناً بندر کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جو آدمی اپنے طور طریقے میں کتا ہو، وہ یقیناً کتا بنا کر ہی اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں، مقصدوں، خواہشوں، خصلتوں، عادتوں اور اپنی حقیقی صفتوں کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ آپ اس دنیا میں کیا ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں اور کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی خواہشات ایک انسان کی خواہشات ہیں؟ معذرت، یہ ایک درندے اور ایک درندے جیسی خواہشات کے حامل انسان ہیں؟ آپ کی خواہشات جس جانور جیسی ہوں گی، آپ وہی ہیں۔ اصل میں آپ وہی ہیں، آپ کی حقیقت وہی ہے، اور جیسے کچھ آپ ہیں ویسے ہی آپ مشہور بھی کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا عز و جل حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بندے نے میرا تقرب کسی ایسی چیز سے حاصل نہیں کیا جو مجھے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ محبوب ہو۔ انسان نوافل کے ذریعے سے میرے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اگر ہم دولت کے پجاری بن جائیں تو دولت ہمارے وجود کا جزو بن جاتی ہے۔ یہی دولت قیامت کے دن وہ پگھلی ہوئی دھات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان کے پیشانی اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 34 تا 35۔
یہ دھات دنیا میں جن لوگوں کے وجود کا جز بن گئی ہوگی اور اس کی پرستش کے سوا ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی، وہ آخرت میں اسی دھات سے جلائے جائیں گے۔ یہی چیز ان کے لیے جہنم کی کھولتی ہوئی آگ بن جائے گی۔ ایسی چیزیں انسان کو مسخ کر دیتی ہیں۔ ماہ رمضان انسان سازی کا مہینہ۔ میں چاہتا تھا کہ آج ناقص انسان اور سالم انسان کے مسئلے کا سرسری جائزہ لوں اور آپ کو بتاؤں کہ جس انسان میں کوئی نفسیاتی گرہ یعنی کمپلیکس یا بیماری ہے، وہ ناقص انسان ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہے جو کسی مادی چیز کی پرستش کرتا ہے اور اس چیز کو اپنے استعمال میں نہیں لاتا بلکہ اس چیز کو جمع کرتا رہتا ہے۔ سچ جانیے، وہ ایک ناقص اور مسخ شدہ انسان ہے۔ ماہ رمضان کریم کی یہ راتیں دعا اور احیا کی راتیں ہیں، بلکہ اس بابرکت مہینے کی تمام راتیں احیا اور دعا کے لیے خاص ہیں۔ اس مہینے کا بنیادی مقصد انسان سازی ہے۔ یعنی اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں اور راتوں میں ناقص انسان خود کو سالم انسانوں میں اور سالم انسان خود کو کامل انسانوں میں تبدیل کریں۔ ماہ رمضان کا مقصد تزکیہ نفس کے ذریعے انسانوں کے نقائص کی اصلاح کے سوا معاشرتی نقائص کی اصلاح کرنا بھی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں عقل، ایمان اور ارادہ نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں۔ یہ خدا کی عبادت کرنے، خدا سے مناجات کرنے، خدا کی جانب پرواز کرنے اور بالآخر روح کی بلندی اور ارتقاء کا مہینہ ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک انسان ماہ رمضان کے 30 دن بھوک پیاس کی شدت برداشت کرے اور ایک سے دوسری مجلس میں شریک ہو یہاں تک کہ عید آ جائے، اور پھر ہم دیکھیں کہ مہینے کے آخر میں اس میں کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں ہے یا وہ پہلے سے بھی بدتر ہو گیا ہے، تو ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ صرف اپنے منہ باندھے رہیں، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر لے۔ روایات میں آیا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ انسان کا حلال غذا کو چھوڑ دینا اس لیے ہے کہ وہ 30 دن تک ترک غذا کی مشق کرے تاکہ پھر وہ حرام بات کہنے سے اپنی زبانوں کو روکے، یعنی وہ غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بد کلامی نہ کرے اور حلال غذاؤں کا استعمال کرے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک روزہ دار عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ یا کوئی اور چیز پینے کو دی اور فرمایا اسے پی لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم روزے سے نہیں ہو، یہ پکڑو اور پیو۔ اس عورت نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ آپ نے اصرار کیا اور فرمایا لو اسے اور پیو۔ میں نے کہا نا تمہارا روزہ نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ یہی کہا کیونکہ وہ اپنے فہم کے مطابق روزے سے ہی تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے سے کیسے ہو سکتی ہو جبکہ کچھ دیر پہلے تم نے اپنے مومن بھائی یا مومنہ بہن کا گوشت کھایا ہے، کیونکہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں ابھی تمہیں دکھا دوں کہ تم نے اس کا گوشت کھایا ہے؟ تم یہاں ابھی کیا کرو۔ جب اس عورت نے کیا کی تو گوشت کا ایک لوتھڑا واقعاً اس کے منہ سے گر پڑا۔ ایک آدمی روزہ بھی رکھے اور غیبت بھی کرے، یعنی وہ اپنے جسم کا منہ تو حلال غذا سے بند کر لے اور اپنی روح کا منہ حرام غذاؤں کے لیے کھول دے۔ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو 7ویں آسمان تک جاتی ہے اور اس سے فرشتوں کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ 7 آسمان ظاہری آسمان نہیں ہے بلکہ اس سے بطون عالم اور ملکوت عالم مراد ہیں۔ بسا اوقات پوچھا جاتا ہے کہ جہنم میں اتنی بدبو کیوں ہے؟ جہنم میں بدبو وہی ہے جو ہم اس دنیا میں پیدا کرتے ہیں، وہی جھوٹ ہیں جو یہاں بولے جاتے ہیں، وہی گالی ہے جو یہاں دی جاتی ہے۔ تہمت لگانا تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ تہمت لگانے میں جھوٹ کی برائی کے ساتھ ساتھ غیبت کی برائی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ غیبت کا مطلب لوگوں کی وہ خامیاں بیان کرنا جو ان میں موجود ہیں۔ جس آدمی کا لہجہ سخت ہو وہ پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتا۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ اس میں کسی کی بدگوئی نہیں کرتا، مگر جو آدمی تہمت لگاتا ہے وہ آنے واحد میں جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، یعنی بیک وقت وہ 2 کبیرہ گناہ سر انجام دیتا ہے۔ وائے ہے اس دن پر کہ ایک ماہ رمضان گزر جائے اور اس میں ہم نے ایک دوسرے پر کتنی تہمتیں لگائی ہوں۔ ماہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مسلمان اجتماعی عبادات انجام دیں، نہ یہ کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ دوسری تقریر۔
اسلام میں انسان کامل کے تصور کے موضوع پر آپ یہ دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلی تقریر میں ہم نے جو گزارشات کی تھیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں کہ ہر موجود کا کمال دوسرے موجود کے کمال سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً کامل انسان کامل فرشتے سے مختلف ہوگا۔ اگر ایک فرشتہ اپنی خصوصیات میں کمال کی حد تک پہنچ جائے تو یہ بات اس سے مختلف ہے کہ ایک انسان انسانی کمال کی معراج پر پہنچ جائے۔ انسان اور دیگر موجودات میں فرق کی وجہ، جن ہستیوں نے ہمیں فرشتوں کے وجود سے آگاہ کیا ہے انہوں نے ہی یہ بتایا ہے کہ فرشتے عقل محض، اندیشہ محض اور فکر محض سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں خاکی اور مادی کیفیات نہیں ہوتی، ان میں خواہشات بھی نہیں ہوتی اور وہ غضبناک بھی نہیں ہوتے۔ فرشتوں کے برعکس جانور محض خاکی ہیں، اور قرآن نے جس چیز کو خدائی روح کہا ہے وہ ان میں نہیں ہوتی بلکہ حیوانی روح ہوتی ہے۔ بس یہ انسان ہی ہے جس میں فرشتے اور حیوان دونوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ حیوانی اوصاف کے ساتھ انسان ملکوتی بھی ہے اور ملکی بھی۔ اس کی ایک جہت علوی ہے اور دوسری جہت سفلی ہے۔ یہ تعبیر ایک حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے جو اصول کافی میں آئی ہے۔ اس سے ملتی جلتی حدیث اہل سنت بھائیوں کے ہاں بھی موجود ہے اور مولانا روم نے بھی اپنی مشہور مصنوی میں اسے نظم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ در حدیث آمد کے خلاق مجید، خلق عالم را سا گونا افرید۔ حدیث میں آیا ہے کہ خلاق مجید نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی ہے۔ اس کے آگے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مخلوق اس نے محض عقل اور اس کے وجود کا علم دیا، اور وہ فرشتہ ہے جو سجدوں میں اطاعت کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ سجدوں اور اطاعت کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ فرشتے کے عنصر میں حرص و ہوا نہیں ہے، وہ مطلق نور ہے اور خدا کے عشق سے زندہ ہے۔ دوسری مخلوق وہ ہے جو علم و دانش سے آگاہ نہیں، وہ جانور ہے جو گھاس کھا کھا کر موٹا ہوتا ہے، وہ گھاس کے سوا کچھ نہیں جانتا، وہ شکاوت اور شرافت سے بے خبر ہے۔ اور تیسری مخلوق ہے انسان، اس میں آدھے اوصاف فرشتے کے اور آدھے اوصاف گدھے کے ہیں۔ گدھے کے آدھے اوصاف سے انسان پستی کی طرف جھک جاتا ہے اور فرشتے کے آدھے اوصاف سے بلندی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس بلندی اور پستی کی جنگ میں کون غالب آتا ہے اور ان دونوں میں سے کون بازی لے جاتا ہے۔ ایک گروہ نور مطلق سے پیدا کیا گیا ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ دوسرا گروہ غضب اور خواہشات سے پیدا کیا گیا ہے، اس سے مراد جانور ہیں۔ اور انسان کو خدا نے مرکب پیدا کیا ہے۔ کامل انسان اور کامل جانور میں فرق ہے۔ ایک اعلیٰ مثالی اور کمال کی حد کو پہنچا ہوا گھوڑا ایک کامل انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک کامل انسان اور ایک کامل فرشتہ باہم مختلف ہوتے ہیں۔ ان دونوں جنسوں یعنی فرشتوں اور جانوروں سے ایک کامل انسان کا فرق اس کی ذاتی ترکیب کی بنا پر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی جس میں بہت سے اجزاء ملے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ سورہ مبارکہ دہر آیت نمبر 2۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں میں بہت زیادہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، وہ اس مرحلے میں پہنچ چکا ہے کہ ہم اسے آزما کر دیکھیں۔ یہ مخلوط نطفہ انسان کی شکل میں کمال کی اس حد پر پہنچ گیا ہے کہ ہم نے اسے آزاد اور ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پھر اسی صلاحیت کی وجہ سے ہم نے انسان کو امتحان میں ڈالا اور سزا و جزا کے قابل ٹھہرایا۔ دیگر مخلوقات میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اس غرض کے لیے کہ ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب یہ اس کا کام ہے کہ یا تو ہمارا شکر گزار بنے یا پھر ناشکرا۔ سورہ مبارکہ دہر آیت 2 سے 3 تک۔ آزادی انسان کو اور آزادی و اختیار کی بنیاد کو اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے اسے امتحان اور آزمائش کے قابل سمجھا، ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنا راستہ خود منتخب کرے۔ پس کامل انسان وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی اس کے کامل ہونے کی وجہ اس کا مخلوق نطفے سے پیدا ہونا ہے۔ اس لحاظ سے ایک کامل انسان اور ایک کامل فرشتے میں فرق ہوتا ہے۔ قدروں کے بڑھنے میں ہم آہنگی کی ضروری ہے۔ یہ بات ذرا دھیان سے سنیے۔ انسان کا کمال اس کے تعاون اور اس کے توازن میں پوشیدہ ہے۔ جی، انسان کا کمال اس کے تعادل اور توازن میں پوشیدہ ہے۔ تعادل اور توازن سے مراد یہ ہے کہ انسان میں جو گوناگو صلاحیتیں ہیں ان میں ہم آہنگی ہو۔ ایک انسان اس وقت کامل بنتا ہے جب اس کا جھکاؤ کسی ایک صلاحیت کی طرف زیادہ نہ ہو
اور وہ اللہ کی ودیت کردہ دیگر صلاحیتوں سے غافل بھی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر جتنی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں وہ ان سب کو ترقی دے، یعنی ان میں سے ایک طرح سے ہم آہنگی اور توازن قائم رکھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حقیقی عدل و توازن اور ہم آہنگی کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ ہم آہنگی سے مراد یہ ہے کہ انسان کی تمام صلاحیتوں کے ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ ترقی ان صلاحیتوں سے ہم آہنگ بھی ہو۔ اس نقطے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھیں۔ جب ایک لڑکا بڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، سر ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، ناک ہوتی ہے، منہ اور دانت سب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک سالم لڑکا وہ ہے جس کے سب اعضاء بڑھیں اور ہم آہنگی کے ساتھ بڑھیں۔ اب فرض کیجئے کہ ایک انسان ایسے بڑھتا ہے جیسے ایک کارٹون بڑھتا ہے، یعنی ایسا ہو کہ اس کے بدن کے باقی حصے تو نہ بڑھیں مگر اس کی ناک اتنی بڑھے کہ سارے بدن کے برابر ہو، یا اس کی آنکھیں یا سر بڑے ہوں، یا اس کے ہاتھ بڑے ہوں مگر پاؤں نہ بڑھیں، یا پاؤں تو بڑھیں مگر ہاتھ نہ بڑھیں۔ تو ایسا انسان بڑھتا تو ضرور ہے مگر اس کے بڑھنے میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ کامل انسان وہ ہے جس کی تمام انسانی قدریں ایک ساتھ بڑھیں اور کوئی قدر ایسی نہ ہو جو بڑھنے سے رہ جائے، یعنی وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑھیں اور بڑھ کر اعلیٰ درجے تک پہنچے۔ جب ایسا ہو جائے تو وہ انسان کامل ہو جاتا ہے۔ اسی انسان کو قرآن امام سے تعبیر کرتا ہے اور فرماتا ہے، جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورے اترے تو اس نے کہا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد کو بھی یہ عہدہ ملے گا؟ تو فرمایا، میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت 124۔ جناب ابراہیم خدا کی طرف سے آنے والی بڑی بڑی آزمائشوں میں سے سرخرو ہو کر نکلے تھے۔ ان کے رب نے جو چاہا انہوں نے وہ سب کام کر دکھائے تھے۔ ان میں سے ایک راہ خدا میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہونا۔ انہوں نے خدا کی مرضی کے آگے یہاں تک سر تسلیم خم کیا کہ جب وہ سمجھ گئے کہ خدا مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے تو وہ بے چون چرا اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے، اور دونوں نے اپنے رب کا حکم تسلیم کیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر لٹا دیا۔ سورہ مبارکہ صفات آیت 103۔ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو گئے تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب کو سچ کر دکھایا۔ سورہ مبارکہ صفات آیت نمبر 104-5۔ یعنی اے ابراہیم ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہم جو چاہتے تھے وہ بس یہیں تک تھا۔ ہم یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ تم اپنے بیٹے کا سر کاٹ دو، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کس حد تک ہمارے فرما بردار ہو۔ یوں جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے سے لے کر بیٹے کو قربان گاہ میں لے جانے تک سب امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ ذات حق کے سبحانہ نے گواہی دی کہ بے شک ابراہیم ایک امت ہے، وہ خدا کے فرما بردار بندے اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ سورہ مبارکہ نحل آیت کا نشان 120۔ اور جب انہوں نے تنہا اپنی قوم سے مقابلہ کیا تو خدا نے ان سے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، یعنی اے ابراہیم اب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ تمہیں دوسروں کے لیے مثال، نمونہ، پیشوا اور امام ہونا چاہیے۔ اب تم ایک کامل انسان بن گئے ہو اور دوسرے انسانوں کو چاہیے کہ وہ کامل ہونے کے لیے تمہاری پیروی کریں اور تمہارے ساتھ فرما برداری میں مطابقت پیدا کریں۔ مولا علی علیہ السلام ایک کامل انسان ہے۔ وہ اس لیے کامل ہیں کہ ان کے اندر تمام انسانی اقدار ایک ساتھ پروان چڑھی اور درجہ کمال تک جا پہنچی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر متجلی ہوئیں۔ مناسب ہوگا کہ ہم یہاں ہم آہنگی کی کچھ مزید وضاحت کرتے ہیں۔ آپ نے سمندر کا مد و جزر تو دیکھا ہوگا یا اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ سمندر ہمیشہ مد و جزر کی حالت میں رہتا ہے، وہ کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف کھینچا جاتا ہے۔ جس طرف چاند جاتا ہے اسی طرف پانی کا چڑھاؤ ہوتا ہے۔ انسان کی روح بھی سمندر کی طرح مد و جزر کی حالت میں کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف کھینچی رہتی ہے۔ انسان کی روح ہر وقت مد و جزر کی کیفیت میں رہتی ہے۔ معاشرے کی کیفیت بھی یہی ہے، وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر کھینچا جاتا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ معاشروں کے کھینچے جانے کا سبب افراد یا واقعات ہوں، بہرحال یہ ایک الگ قضیہ ہے۔ انسان کی انسانی اقدار کی بھی یہی صورت ہے، یعنی آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا میلان واقعی انسانی میلان ہوتا ہے،
لیکن بسا اوقات وہ انسانی جبلتوں میں سے کسی ایک طرف ایسے ہی چڑھاؤ پیدا کر لیتے ہیں جیسے ادھر کو کھنچے جا رہے ہیں، پھر وہ یوں جھکاؤ پیدا کر لیتے ہیں کہ تمام دوسری قدروں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس کارٹون کی طرح ہیں جس کا فقط کان یا ناک یا ہاتھ پڑا ہوا ہے۔ سماج میں زیادہ تر انحراف ہم آہنگی کے فقدان کی وجہ سے ہوتا ہے، تاہم پورا سماج کبھی بھی باطل کی طرف گمراہی کی سبب نہیں بڑھتا، بلکہ لوگ حق بات میں افراد کی وجہ سے بھی غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک خاص قدر کے بڑھنے میں افراد کے نمونے۔ نمبر 1، عبادت۔ انسانی قدروں میں سے ایک قدر عبادت ہے جس کی اسلام 100% تائید کرتا ہے۔ یہاں عبادت سے اس کی خاص معنی مراد ہیں، یعنی خدا کے ساتھ خلوت میں نماز، دعا، مناجات، تہجد اور نماز شب وغیرہ جو اسلام کے متن کا جز ہے اور اسلام سے حذف نہیں کیے جا سکتے۔ عبادت بجائے خود ایک حقیقی قدر ہے، لیکن اگر اس میں احتیاط نہ کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک معاشرہ فقط اس قدر یعنی اسلام کی اسی قدر کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے، اور فقط عبادت کرنا، مسجد میں جانا، مستحب غسل کرنا، مستحب نمازیں پڑھنا، دعائیں پڑھنا، تاکیبات نماز پڑھنا اور تلاوت قرآن مجید کرنا ہی ان کے لیے اسلام بن کر رہ جاتا ہے۔ یعنی وہ معاشرہ فقط ان چیزوں کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اس راستے پر حد سے بڑھ جائے تو اس کی تمام دوسری قدریں مسخ ہو جاتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس قسم کا رجحان پیدا ہو گیا تھا، اور خالصاً بے غرض اشخاص جن پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی اس راستے پر چل کھڑے ہوئے تھے، اور پھر وہ اس میں توازن قائم نہ رکھ سکے۔ ایک ایسا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسان ہوں، کیونکہ اس نے صرف ایک ہی پہلو پر توجہ دی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنے اندر مختلف خیالات کو پروان چڑھانا چاہیے، اپنی فکر کو آگے بڑھانا چاہیے اور اسے ترقی دینا چاہیے، ایسی ترقی جس میں ہم آہنگی پائی جاتی ہو۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے کچھ اصحاب صرف عبادت میں محو ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بڑے بے چین ہوئے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور بآواز بلند فرمایا، یہ بعض آدمیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہیں جو ہر وقت عبادت ہی کر رہے ہیں، حالانکہ میں خود جو تمہارا پیغمبر ہوں ایسا نہیں کرتا۔ میں کبھی رات سے صبح تک عبادت نہیں کرتا، بلکہ رات کے کچھ حصے میں آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں اور اپنا کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہوں۔ اسی طرح میں ہر روز قطعاً روزہ نہیں رکھتا، بلکہ کچھ دنوں کے لیے روزہ رکھتا ہوں اور باقی دنوں میں غذا تناول کرتا ہوں۔ پس جن لوگوں نے ہر وقت عبادت میں محو رہنے کا یہ راستہ اختیار کیا ہے وہ میری سنت سے کوسوں دور ہیں۔ ہاں، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی قدروں میں سے ایک قدر دوسری قدروں کو اپنے اندر گم کر لینا چاہتی ہے، یعنی اسلامی معاشرے کا رجحان ایک طرف ہو گیا ہے، تو اس کا سختی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ عمرو بن عاص کے 2 بیٹے تھے، ایک عبداللہ اور دوسرا محمد۔ محمد اپنے باپ کی طرح دنیا دار تھا، اور وہ اپنے باپ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں حضرت علی علیہ السلام سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، تمہیں امیر شام کی طرف جاؤ، جبکہ عبداللہ کو عبادت سے خاص لگاؤ تھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں عبداللہ سے ملے اور فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم پوری رات عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، میں اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتا اور یہ درست بھی نہیں ہے، ایسا کرنا چھوڑ دو۔ نمبر 2، زہد۔ بعض اوقات کسی معاشرے کا جھکاؤ زہد کی جانب ہو جاتا ہے۔ زہد کی واقعاً ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ زہد ایک ایسی قدر ہے جس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ایک معاشرہ خوشبختی کا منہ دیکھے، یا کم از کم ہم اسے اسلامی معاشرہ کہہ سکیں، تو یہ ناممکن ہے کہ اس میں یہ قدر موجود نہ ہو، لیکن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یہی قدر سارے معاشرے کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے، اور پھر ہر چیز زہد کی نظر ہو جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ نمبر 3، خدمت خلق۔ یہ بھی ایک قطعی اور مسلم قدر ہے۔ یہ ایسی قدر ہے جس کی اسلام بھی تائید کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی سفارش کی ہے، اور حقیقتاً قرآن میں بھی اس موضوع پر بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ باہمی تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی یہ نہیں
کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لائے، اور پھر اللہ کی محبت میں اپنا مال، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 177۔ اس آیت میں خدمت خلق کا ذکر آیا ہے۔ یہ ایک ایسی قدر ہے جس سے انکار ممکن نہیں، مگر ایک زمانے میں شیخ سعدی آتے ہیں اور کہتے ہیں عبادت باجوز خدمت خلق نیست، یعنی یہی کا ایک قدر ہے اور بس، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ تاہم شیخ سعدی عمل میں ایسے نہ تھے کہ خدمت خلق کے سوا کوئی عبادت نہ کرتے۔ انہوں نے یہاں شعر کی زبان میں خدمت خلق کی اہمیت بتائی ہے۔ اس کے برعکس بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عبادت کی قدر کی نفی کریں، زہد کی قدر کی نفی کریں، علم کی قدر کی نفی کریں اور جہاد کی قدر کی نفی کریں، فرضیاً تمام عظیم قدروں کی نفی کریں جو اسلام میں موجود ہیں، اور یہ دل فریب نعرہ لگائیں کہ انسانیت وحد انسانی قدر سے ہے، یعنی خدمت خلق سے۔ آج کل بالخصوص ہمارے روشن فکر افراد سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بلند منطق ان کے ہاتھ آ گئی ہے، اسے وہ انسانیت اور انسان دوستی کہتے ہیں۔ یقیناً انسانوں کی خدمت کرنا بڑی اچھی بات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم نے خلق خدا کا پیٹ بھر دیا اور اس کا تن بھی ڈھانپ دیا، مگر یہ کام کر کے ہم نے ایک حیوان کی خدمت کی ہے۔ اگر ہم خلق خدا کے لیے کسی بلند قدر کے قائل نہ ہوں اور تمام قدریں خلق خدا کی خدمت تک محدود ہوں، تو پھر ہم میں اور دوسروں میں دیگر قدریں موجود نہیں ہوں گی۔ ساری خلق خدا بھیڑیوں کا ایک ریوڑ یا گھوڑوں کا ایک کلہ بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے کچھ حیوانوں کا پیٹ بھر دیا اور انہیں کپڑے پہنا دیے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک اچھا کام ہے، مگر کیا انسان کا آخری اور انتہائی مقام یہی ہے کہ ہم اس کا پیٹ بھر دیں اور وہ اپنی حیوانیت پر باقی رہے؟ کیا میری خدمت کرنے کی آخری حد بھی یہی ہے کہ میں اپنے ہی جیسے ایک حیوان کی خدمت کروں؟ کیا میرے جیسے دوسرے حیوانوں کی آخری حد یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے حیوان کی مثلاً میری خدمت کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ عزیزان من، بات یہ ہے کہ انسان کی خدمت ایک قدر تو ہے، مگر اس انسان میں انسانیت ہونا بھی شرط ہے۔ 1960 میں بیلجیم سے کانگو کی جنگ آزادی کا ہیرو پیٹرس لوممبا بھی ایک انسان ہے، اور کانگو کو تقسیم کرنے والا اور اس کے ایک علاقے کٹانگا پر اپنی حکومت قائم کرنے والا مغرب کا طرفدار سیاستدان موشے چومبے بھی ایک انسان ہے۔ ان میں سے ایک ہیرو ہے اور دوسرا ننگے وطن، ننگے قوم، ننگے آدمیت ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان چاہے کیسا بھی ہو، مسئلہ صرف خدمت خلق کا ہے، تو پھر پیٹرس لومبا بھی ایک خلق ہے اور موشے چومبے بھی ایک خلق ہے۔ آپ ان دونوں میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ اگر سوال خدمت خلق کا ہی ہے تو پھر ابو ذر اور امیر شام کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایسے مسائل میں کیا یہ ایک قسم کی افراط نہیں؟ نمبر 4، آزادی۔ آزادی ایک عظیم ترین انسانی قدر ہے جو انسان کی حیوانی حد سے بلند تر ہے۔ ایک اور تعبیر کے مطابق یہ انسان کی معنویات کی جزو ہے۔ معنویات انسان کا مطلب ہے وہ چیز جو حیوانی حد سے آگے ہو۔ انسان کے لیے آزادی مادی قدروں سے بڑی قدر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن میں ذرا سے بھی انسانیت ہوتی ہے، وہ اس بات پر تیار ہو جاتے ہیں کہ چاہے بھوکے رہیں اور ان کے تن پر کپڑا نہ ہو اور وہ کٹھن زندگی بسر کریں، پھر بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کے اسیر یا محکوم ہو، بلکہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کتاب آئینہ دانشورہ میں ابو علی سینا کے متعلق ایک قصہ پڑھا تھا جو بڑا دلچسپ ہے۔ ابو علی سینا کچھ عرصہ وزیر بھی رہا، جس کی وجہ سے اسے اپنا علمی کام چھوڑنا پڑا۔ اگر وہ اپنی زندگی کے ایام وزارت میں صرف نہ کرتا تو اپنی غیر معمولی ذہانت کے باعث بنی نوع انسان کے لیے زیادہ کارنامے انجام دے سکتا تھا۔ ملا صدر ہمیشہ افسوس کرتے تھے کہ ابو علی سینا وزارت اور ریاست کی وادی میں کیوں چلا گیا۔ ایک دن ابو علی سینا بڑے ٹھاٹھ سے کہیں جا رہا تھا کہ اتفاقاً ایک بیت الخلاء کے پاس سے گزرا۔ وہاں ایک خاک روب صفائی کر رہا تھا۔ ابو علی بہت ذہین تھا، اس کے حواس بھی بڑے مضبوط تھے۔ اس نے سنا کہ خاک روب یہ شعر گنگنا رہا ہے: گرامی داشتم اے نفس از آنت
کہ اسام با گزد بر دل جہانت، یعنی اے میرے نفس، میں تجھے اس لیے عزیز رکھتا ہوں کہ تیرے دل کی دنیا میں تیرا وقت اچھا کٹے۔ بو علی کو یہ سن کر ہنسی آ گئی کہ یہ ایک آدمی ایک گھٹیا کام کر رہا ہے، پھر بھی اپنے نفس پر احسان دھر رہا ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے ایک طرف کھڑا کیا، گھوڑے کو آگے آیا، اسے آواز دے کر کہا، انصاف تو یہ ہے کہ تو نے اپنے نفس کو اتنا عزیز رکھا کہ اسے بہتر ممکن ہی نہیں تھا۔ جب خاکروب نے اس کا چہرہ بشرہ اور لباس فاخرہ دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ بو علی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، میں نے یہ پیشہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ آپ کی طرح کسی کا محکوم بن کر نہ رہوں۔ خاکروب کا کام کرنا اور آزاد رہنا آپ کے ٹھاٹ باٹ سے بلکہ دنیا جہاں کی نعمتوں سے بہتر ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ محکوم ہیں اور میں آزاد۔ خاکروب کا جواب سن کر بو علی شرم سے پانی پانی ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اس منطق کا اب کوئی جواب نہیں ہے۔ آزادی ایک حقیقت ہے، مگر یہ ہے کیا چیز؟ ہاں، یہ چیز حیوانی اور خاکی منطق میں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آدمی مرغ اور پلاؤ، کنیز اور غلام، گھوڑے اور ہاتھی اور ریاست و وزارت کو چھوڑ کر خاک و رب بن جائے اور پھر آزادی کی باتیں کرے کہ آزادی ایک حسی چیز ہے۔ نہیں، یہ حسی چیز نہیں ہے، لیکن انسان کے اعلیٰ ضمیر کے لیے آزادی اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ غلامی پر خاک و ربی کو ترجیح دیتا ہے۔ آزادی واقعی ایک قدر ہے اور بہت بڑی قدر ہے۔ بسا اوقات انسان دیکھتا ہے کہ کچھ معاشروں میں یہ قدر بالکل بھلا دی گئی ہے، مگر بعض اوقات وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ انسان میں یہ قدر بیدار ہو گئی ہے۔ جب انسان میں یہ قدر بیدار ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بشریت کے معنی آزادی ہے، اور آزادی کے سوا کسی اور قدر کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تمام قدریں اس ایک قدر میں جس کا نام آزادی ہے گم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک قدر عدل ہے، ایک اور قدر حکمت ہے، اور ایک قدر عرفان ہے۔ نمبر 5، عشق۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ عشق پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ مثلاً جو کچھ ہمارے عرفان و تصوف میں اور عرفانی غزلوں میں ہے وہ فقط ایک انسانی قدر عشق میں منحصر ہو کر رہ گیا ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ حسن ازلی نے اپنا جلوہ دکھایا اور فرشتے نے اسے دیکھا، مگر وہ جذبہ عشق سے عاری تھا۔ ایسا کہ فرشتہ نہیں جانتا کہ عشق کیا چیز ہے۔ اس نے معرفت کا جام چڑھایا اور اس کی تلچھٹ خاک آدم پر پڑی۔ پھر یہ کہ ہمارے عرفا دوسرے قدروں کی طرف، حتیٰ کہ عقل کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے۔ جن عارفوں کا میلان عشق کی جانب ہوتا ہے وہ اصل میں عقل کے خلاف میلان رکھتے ہیں اور عقل کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرتے ہیں۔ حافظ شیرازی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک صوفی راہوار عشق پر سوار ہو کر عرفان حق تک پہنچتا ہے۔ اس لیے تو بھی اس لال کے ذریعے ہر انسان کے کمال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجموعہ گل کو مرغان چمن میں سے بس مرغ سحر ہی جانتا ہے، کیونکہ ہر پڑھنے والا کتاب کے معنی نہیں جانتا۔ اے شخص، تو جو عقل کے ذریعے سے عشق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو اس نقطے کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکے گا۔ اپنے آخری شعر میں حافظ نے بو علی سینا سے خطاب کیا، جن کی کتاب اشارات کے آخر میں عشق کے موضوع پر گفتگو کی گئی۔ پھر یہ کہ عارفوں کے ہاں بنیادی طور پر انسان اور انسانیت کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عقل چونکہ پابند ہے اس لیے وہ مکمل طور پر دبا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کبھی بس عقل اور فکر ہی کو قدر شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب عشق کچھ نہیں، عشق کے بارے میں آپ جو عجیب باتیں کرتے ہیں وہ محض وہم و گمان ہے، اور یہ یوں ہے اور وہ ہے۔ مثلاً بو علی کہتا ہے عشق کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ نری خیال آفریانیاں ہیں۔ اس کی بجائے انسان کو راہوار عقل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف قدریں ہیں جو انسان میں موجود ہیں، مثلاً عقل، عشق، محبت، عدل، خدمت، عبادت اور آزادی وغیرہ۔ پھر ان قدروں کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کامل انسان کون ہے؟ کیا وہ جو محض عابد ہے، یا وہ جو محض زاہد ہے؟ کیا وہ جو محض مجاہد ہے، یا وہ جو محض حریت پسند ہے؟ کیا وہ جو محض عاشق ہے، یا وہ جو محض عاقل ہے؟ ان میں سے کون سا انسان کامل ہے؟ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی انسان کامل نہیں۔
کامل انسان وہ ہے جس میں یہ تمام قدریں بدرجہ اوتم موجود ہوں اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ترقی کی ہو۔ اس معیار کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں، حضرت علی علیہ السلام ایک کامل انسان ہے۔ نہج البلاغہ کی جامعیت۔ میں نہج البلاغہ کو کتاب علی نہیں کہتا، کیونکہ یہ ایسی ہمہ گیر کتاب ہے کہ اس میں سے ہر قسم کا عنصر ملتا ہے۔ جب انسان نہج البلاغہ پڑھتا ہے تو کبھی سے لگتا ہے کہ بو علی حکمت کے موتی رول رہا ہے، کبھی لگتا ہے کہ مولانا روم یا ابن عربی عرفانی نکات بیان کر رہے ہیں، اور کبھی لگتا ہے کہ فردوسی تیغ و تفنگ کی باتیں کر رہا ہے، اور کبھی لگتا ہے کہ آزادی کا کوئی متوالا جس کے سر میں آزادی کا سودا سمایا ہوا ہے تقریر کر رہا ہے، کبھی لگتا ہے کہ خلوت نشین عابد اور ایک گوشہ نشین راہب بول رہا ہے۔ الغرض حضرت علی کے اندر تمام انسانی قدریں جمع ہیں۔ ہر بولنے والے کا گلا اس کی روح کا نمائندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی علیہ السلام کتنے بڑے اور ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ تقریباً 50 سال پہلے یعنی 1910 کے آس پاس جب دینی مسائل میں ہماری معاشرے کا میلان صرف زہد اور عبادت کی طرف تھا تو ہمارے واعظ ممبر پر بیٹھ کر نہج البلاغہ پڑھتے تھے۔ وہ کیا پڑھتے تھے؟ سنیے۔ جو خطبے وہ عام طور پر پڑھتے تھے ان کی مجموعی تعداد 10 سے 20 تک تھی، اور ان میں سے اخلاقی پند و نصیحت اور زاہد کی باتیں ہوتی تھیں۔ مثلاً خطبہ نمبر 201 سے اقتباس: اے لوگو، یہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت جائے قرار ہے۔ اس راہ گزر سے اپنی منزل کے لیے توشہ اٹھا لو، جس کے سامنے تمہارا کوئی بھید چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس کے سامنے اپنے پردے چاک نہ کرو، قبل اس کے کہ تمہارے جسم دنیا سے الگ کر دیے جائیں۔ اپنے دل اس سے ہٹا لو، اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے، لیکن تمہیں پیدا تو ایک دوسری جگہ یعنی آخرت کے لیے کیا گیا۔ ان دنوں نہج البلاغہ کے باقی خطبے نہیں پڑھے جاتے تھے، کیونکہ وہ معاشرہ انہیں جذب نہیں کر سکتا تھا، وہ انہیں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاشرے نے کچھ دوسری قدروں کی جانب میلان پیدا کر لیا، اس لیے نہج البلاغہ کے صرف انہی حصوں کو پڑھنا معمول بن گیا جو ان قدروں کے بارے میں تھے۔ اسی طرح سے 100 سال گزرنے کو آ گئے ہیں، لیکن اس طویل مدت میں شاید ایک شخص بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو مالک اشتر کے نام امیر المومنین کا وہ فرمان پڑھتا جو اجتماعی سیاسی احکام کا ایک خزانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے کی روح ان چیزوں کی خواہش نہیں رکھتی تھی، ان کو ان باتوں کا شوق نہیں تھا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر کو اپنے مشہور خط میں لکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، بلکہ کئی مرتبہ فرماتے سنا ہے کہ اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس میں کھل کر کمزوروں کو طاقتوروں سے ان کا حق نہیں دلایا جا سکتا۔ 50 سال پہلے کا اسلامی معاشرہ اس جملہ کی روح تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صحیح طور پر سمجھ سکے کہ حضرت علی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی یا پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کا ایک کمزور آدمی بھی بلا خوف و خطر ایک طاقتور انسان سے اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جی ہاں، 50 سال پہلے معاشرہ ان لفظوں کی قدر و قیمت نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ اس معاشرے نے بلا سوچے سمجھے قدریں اپنا لی تھیں اور اس کا میلان صرف ایک یا دو قدروں کی طرف تھا۔ لیکن جناب علی علیہ السلام کے کلام میں انسانی زندگی کی تمام قدریں موجود ہیں، اور یہ سب قدریں مولا کائنات کی زندگی اور ان کی شخصیت میں بھی موجود تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے اوصاف: ہم حضرت علی کو اپنا امام مانتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل قرار دیتے ہیں۔ وہ ایک انسان کامل تھے، ایک ایسے معتدل اور متوازن انسان جن کی تمام صلاحیتوں نے ان میں پوری ہم آہنگی کے ساتھ نمو کیا تھا۔ جب رات ہو جاتی تھی اور وہ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور دعا و مناجات کے لیے اپنے سجادہ پر تشریف لاتے تو ایسے ہوتے کہ کوئی عارف ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت عبادت کی روح جو حق میں جذب ہونا، حق کی جانب کھنچے چلے جانا اور حق کی جانب پرواز کرنا ان میں بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہو جاتی تھی۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی انسان ایک کام منہمک ہو کر مثلا لڑائی جھگڑے کی حالت میں ہو، اگر اس دوران اسے چاقو لگ جائے اور اس کے بازو کا گوشت ادھڑ جائے تو چونکہ وہ لڑائی میں منہمک ہوتا ہے اس لیے اس کا احساس ہی نہیں اس کو ہوتا۔
جناب علی علیہ السلام بھی عبادت میں اتنے محو ہو جاتے تھے اور عشق الہی کا شعلہ ان کے وجود میں یوں بھڑکتا تھا کہ لگتا تھا جیسے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے خود ایک گروہ کے متعلق کہا، علم نے انہیں ایک دم حقیقت اور بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے۔ وہ یقین و اعتماد کی روح سے کھل مل گئے ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے مشکل سمجھ رکھا تھا اپنے لیے بہت آسان سمجھ لیا ہے۔ جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں وہ ان سے جی لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ دنیا میں ایسے جسموں کے ساتھ رہتے ہیں جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ نہج البلاغہ، حکمت نمبر 147۔ جناب علی علیہ السلام ایسے عابد ہیں کہ جب عین حالت نماز میں ان کے پاؤں سے تیر نکالا جاتا ہے تو ان کو مطلقاً احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق اور عبادت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ محراب عبادت میں اس قدر روتے ہیں اور پیچ و تاب کھاتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے بھی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن جب دن نکلتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ آپ قطعاً وہ آدمی نہیں ہیں جو رات کو محو عبادت تھے۔ یہی علی علیہ السلام جب دن میں اپنے صاحب کے درمیان ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ ہنستا، مسکراتا اور گلاب کی طرح کھلا ہوا ہوتا تھا۔ اصحاب مولا کائنات کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک وصف یہ تھا کہ ان کا چہرہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ حضرت علی کی قدر یہ تھی کہ آپ خوش مزاج اور خوش طبع آدمی تھے۔ جب عمرو بن عاص آپ کے خلاف پراپوگنڈا کرتا تو کہا کرتا تھا کہ علی علیہ السلام خلافت کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑے ہنسمکھ ہیں۔ خلافت کے لیے تو ایک سخت گیر آدمی ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سے ڈریں۔ خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، حیرت ہے پسرے نابغہ پر کہ وہ میرے بارے میں اہل شام سے کہتا پھرتا ہے کہ مجھ میں مزاح پایا جاتا ہے اور میں تفریح پر پڑا رہتا ہوں۔ اس نے غلط کہا اور یہ کہہ کر وہ گناہ گار ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام جب ایک مجاہد کی صورت میں دشمن کے روبرو ہوتے ہیں تو تب بھی ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ وہ ہیں جو رات کو محراب عبادت میں بہت زیادہ رونے والے اور اپنی تلواروں اور اوپی تلواروں کی جنکار میں بہت زیادہ ہنسنے والے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کیسے ہیں؟ حضرت علی قرآنی انسان ہے اور قرآن ایسے ہی انسان چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت میں رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت ساری اور مصروفیات ہیں۔ سورہ مبارکہ مزمل آیت 6-7۔ مطلب یہ کہ رات کے وقت عبادت کرو، دن میں اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کے کاموں میں لگ جاؤ۔ ایسا لگتا تھا جیسے علی علیہ السلام رات میں کوئی اور شخصیت ہیں اور دن میں کوئی اور شخصیت۔ حافظ چونکہ ایک مفسر تھے، خواجہ حافظ کا اصل نام محمد بن محمد تھا۔ وہ شیراز کے رہنے والے تھے اور قرآنی آیات کی باریکیوں کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اشعری زبان میں اس موضوع کو کہ رات عبادت کا اور دن چہل پہل اور کام کاج کا وقت ہے ایک نظم کی صورت بھی تحریر کیا ہے۔ دن کو کار جہاں میں جتا رہا ہے، کیونکہ دن میں شراب پینے سے دل پر زنگ آ جاتا ہے۔ صبح کی طرح چمکتی ہوئی شراب پینے کا وقت تب طلوع ہوتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے اور دنیا پر رات کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے روز و شب ایسے ہی تھے۔ ہم جو تعبیر کامل انسان کے لیے بولتے ہیں وہ صفت ہے جس سے 1000 سال پہلے حضرت علی علیہ السلام پہچانے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ خود سید رضی نہج البلاغہ کے مقدمے میں فرماتے ہیں، جو بات میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں اور ان کو ورطہ حیرت میں ڈالتا ہوں، وہ اقوال علی علیہ السلام کے گوناگو پہلو ہیں کہ انسان ان کے کلام کے جس حصے پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پہلی دنیا سے الگ ایک دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ پھر وہ ایک اور مقام پر پہنچتا ہے اور دوبارہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک اور ہی دنیا ہے۔ ایک وقت میں وہ عابدوں کی دنیا میں ہوتا ہے اور ایک وقت میں زاہدوں کی دنیا میں۔ ایک وقت وہ فلسفیوں کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور ایک وقت عارفوں کی دنیا میں۔ ایک وقت وہ سپاہیوں کی دنیا میں ہوتا ہے اور ایک وقت وہ افسروں کی دنیا میں۔ ایک وقت وہ عادل حاکموں کی دنیا میں ہوتا ہے اور ایک وقت قاضیوں کی دنیا میں اور ایک وقت مفتیوں کی دنیا میں ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان دیکھتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تمام دنیاؤں کی سیر کرتے ہیں اور تمام دنیاؤں میں اس طرح موجود ہیں کہ بشریت کی دنیاؤں میں سے کسی دنیا سے غائب نہیں ہے۔ آپ کی ذات جامع ازداد ہے، اس لیے عزت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ بہت بڑے زاہد اور بہت
اچھے حاکم ہیں، نیز آپ نہایت بردبار اور نہایت بہادر ہیں، ایسے بہادر کہ جب خون بہانا ضروری ہو تو آپ اس غلیظ خون کو بہاتے ہیں جو بہایا جانا چاہیے، اور ایسے عابد ہیں کہ جب عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت انتہائی کمال پر ہوتی ہے۔ آپ فقیر ہیں اور جواد بھی ہیں، آپ کے پاس مال نہیں، مگر جو کچھ آپ کے ہاتھ آتا ہے وہ دوسروں کو بخش دیتے ہیں، یعنی آزاد منش لوگوں کے ہاتھ میں مال نہیں ٹھہرتا، جیسے عاشق کے بے قرار دل میں صبر اور چھلنی میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ آپ اتنے نرم اخلاق ہیں کہ نسیم صبحگاہی میں بھی آپ کے اخلاق و نرمی اور لطافت سے شرمسار ہے، اور آپ کی شجاعت اور گرمی جہاد کا یہ عالم ہے کہ پتھر اور فولاد بھی اس کے سامنے پگھل جاتے ہیں۔ بس آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ کی اصلیت وہ نسیم اخلاق ہے یا یہ قوت؟ بس کامل انسان سے مراد وہ انسان ہے جو تمام انسانی قدروں کا مالک ہو اور انسانیت کے تمام میدانوں میں سبقت لے گیا ہو۔ اب ہم حضرت علیہ السلام جیسے انسان کامل سے کیا سبق سیکھیں؟ ہمیں ان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ فقط ایک قدر کو لے کر دوسری قدروں کو نہ بھلا دیں۔ ہم تمام قدروں میں تو اونچے درجے پر نہیں جا سکتے، مگر ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ تمام قدریں اختیار کریں۔ اگر ہم کامل انسان نہ بن سکیں تو کم از کم معتدل اور متوازن انسان تو بنیں، تاکہ ہم تمام میدانوں میں حقیقی مسلمان بن کر داخل ہوں۔ بس یہ ہیں معنی کامل انسان کے، اور یہ ہیں مثالی نمونے کامل انسان کے۔